اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قرآن کی روشنی میں خاندانی زندگی پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آج ہم بھائی بہن کے رشتے کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 رشتوں پر گفتگو کی ہے۔ پہلا رشتہ تھا والدین کا، دوسرا رشتہ تھا بچوں کا، اور تیسرا رشتہ تھا بیوی کا۔ چوتھا رشتہ خاندان میں بھائی بہنوں کا ہوتا ہے۔ عموماً ایک انسان شادی سے قبل اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں تو 25 سال 30 سال کی عمر تک اسے 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، یا تو والدین سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا بھائی بہنوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ 2 رشتے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد پھر مزید 2 رشتوں کا اضافہ ہوتا ہے، بیوی سے تعلق اور بچوں سے تعلق۔ گویا اس طرح سے انسان اپنے خاندانی زندگی میں 4 رشتوں سے اسے سابقہ پیش آتا ہے۔ پہلے 2 رشتے جن میں والدین، اس کے بعد بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کے بعد بیوی اور اس کے بعد بچے۔ لیکن ہر رشتے کی نزاکت، ہر رشتے کا ایک مقام ہے۔ والدین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ اونچا مقام ہے اور ان کے ساتھ احسان کا تعلق رکھا جائے گا۔ بیوی سے جو رشتہ ہے وہ اس رشتے کا جو کلیدی نقطہ ہے یا جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ لیکن والدین کا جو مقام ہے کہ کسی بھی معاملے میں ان سے ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں اف تک نہیں کہا جا سکتا، انہیں جھڑک کر بات نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کے معاملے میں حسن سلوک اور بھلائی کی بات تو ہے، لیکن یہ کہ معاملات اگر نباہ نہ ہو سکے تو جدائی تک کی بات آ سکتی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں جو بات ہے وہ صالحیت ہے۔ والدین کے سلسلے میں احسان، بیوی کے سلسلے میں بھلائی کا سلوک، بچوں کے سلسلے میں صالحیت۔ پوری گفتگو، پورے رشتے میں جس بات کو پیش نظر رکھا جائے وہ بچے صالح بنے۔ بھائی بہنوں کے سلسلے میں جو رشتہ قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے صلہ رحم۔ یہ خاندانی زندگی کے 4 الگ الگ زاویے ہیں جس سے ہم رشتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، رشتوں کے ساتھ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں کا رشتہ تھوڑا سا نازک رشتہ ہے۔ اس رشتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھلائیاں بھی ہیں اور کہیں آپس میں چپ خلش بھی نظر آتی ہے۔ قرآن میں بھائی بہنوں کے سلسلے میں 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان 5 واقعات کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے کہ بھائی بہنوں کا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ پہلا رشتہ جسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، ابن آدم کے بیٹوں کا قصہ انہیں ٹھیک ٹھیک سناؤ۔ ان کے بیٹوں کا قصہ کیا تھا؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، دونوں نے، ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں نے قربانی پیش کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ جس کی قربانی رد ہو گئی اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اور پہلے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے بھائی نے کہا کہ اگر تو میری طرف آگے بڑھتا ہے قتل کرنے کے لیے، لیکن میں تیری طرف آگے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھوں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو قتل کرے تو دونوں گناہ تیرے سر پر ہو، میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کے لیے یہی جزا ہے، جہنم ہی ان کے لیے ٹھیک ٹھیک سزا ہے۔ یہ قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ یہ دونوں بھائی آپس میں، ان دونوں کا جو تعلق ہے اور ان کے درمیان جو نزاکت ہے قرآن مجید نے اس قصے کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روزانہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور جو دونوں بھائی سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے تو ان کا آپس میں رشتہ مناکیت ممنوع تھا، دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے دن جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان میں سے دوسری لڑکی سے پہلے لڑکے کی شادی، اور یہ جو پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس سے دوسرے لڑکے سے شادی ہوتی تھی۔ اس طرح سے ایک تصور پایا جاتا تھا کیونکہ انسانی آبادی کی شروعات تھی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ
حابیل ایک بھائی تھا، قابیل دوسرے بھائی کا نام تھا. قابیل کو جس لڑکی سے شادی کرنی تھی وہ زیادہ حسین نہیں تھی، وہ اپنی سگی بہن سے شادی کرنے پر تلا ہوا تھا. حضرت آدم نے بہت سمجھایا بیٹے کو کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا قانون ہے، جو کچھ شریعت اس زمانے کی تھی اس کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس نے نہ باپ کی مانی نہ شریعت کی مانی. حضرت آدم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اسے معلوم ہوگا کہ اس کا نقطہ نظر صحیح ہے، اس کا موقف صحیح ہے. دونوں بچوں نے قربانی پیش کی، اور ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے حابیل نے ایک دمبا پیش کیا، اور اس کا پیشہ وہی تھا کہ وہ جانوروں کو چراتا تھا، بکریوں کا ریوڑ وہ پالتا تھا. اور دوسرے بھائی نے کچھ اناج کا ایک گویا کہ غلہ یا اناج اس نے ایک پہاڑ کے اوپر رکھا، چٹان پر رکھا. دونوں بھائیوں نے رکھا، اور اس قربانی کو قبول ہونے کی علامت یہ تھی اس زمانے میں کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا لیتی. لہذا آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ حابیل کا موقف صحیح تھا، نقطہ نظر صحیح تھا. تو قابیل کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اب یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو تناؤ ہے اور دونوں بھائیوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ بھائیوں کے درمیان کبھی کسی معاملے میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف انہیں تو تکار اور قتل و غارت گری کی نوبت تک بھی کبھی پہنچا دیتا ہے. ایک واقعہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن پہلا واقعہ یہ روئے زمین پر پہلی موت قتل کے ذریعے سے واقع ہوتی ہے. اس کے بعد قابیل آگے بڑھتا ہے اور قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. تو حابیل کہتا ہے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا. اگر تو کرتا ہے تو میرا گناہ بھی تیرا گناہ بھی تیرے سر پر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ قتل کرنے والا کا گناہ تو اس کے سر پر ہے، مقتول کا گناہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جب کوئی دو فرد لڑتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک آدمی تو قتل ہو جاتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے. لیکن جو مرا اس کی بھی نیت تھی قتل کرنے کی. یہ اور بات ہے کہ وہ شکست کھا گیا، ہار گیا، ورنہ بس چلتا تو وہ بھی قتل کرتا. تو اس کی نیت بھی قتل کرنے کی تھی، اس لیے وہ بھی گنہگار ہے. تو اس میں بات یہ آ گئی کہ اس بھائی نے کہا کہ اگر میں نیت کرتا قتل کرنے کی، میں تجھ سے لڑنے کی نیت کرتا تو ہم دونوں آپس میں لڑتے تو میرا گناہ وہ جو ہوتا وہ بھی تیرے سر پر ہے اور تیرا گناہ بھی تیرے سر پر ہے. میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے آگے بڑھ کر قتل کا ارادہ نہیں رکھتا. لہذا جو قابیل تھا دوسرا بھائی وہ آگے بڑھا اور بڑے بھائی حابیل کو اس نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد لاش کو کیسے چھپائے؟ بہت افسوس تھا، ندامت تھی، پشیمانی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لاش کو چھپا نہیں پاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک مردہ کوے کو، ایک زندہ کوا نے جس طرح سے زمین کھود کر گاڑ کر اسے دفنایا. اسے دیکھنے کے بعد اسے پشیمانی ہوئی کہ کاش میں کوے کے برابر بھی نہیں ہوں، کہ اسے جتنی عقل ہے، اسے جتنی دانش مندی ہے، اتنی عقل اور دانش مندی بھی مجھ میں نہیں ہے. یہ واقعہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے 31 تک یہ بیان کیا ہے. اس واقعے سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ حابیل کا جو کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر قابل اتباع ہے، سب بھائیوں کے لیے اچھا کیریکٹر ہے. 2 کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے موازنہ کر کے پیش کیا ہے. ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب ان دا سوشالوجی آف اسلام میں اس واقعے پر گفتگو کر کے بتایا کہ تاریخ کس طرح سے بنتی ہے. یہ 2 الگ الگ گویا کہ دھارے ہیں جس سے تاریخ بنتی ہے، 2 الگ الگ فورسز ہیں سماج کے اندر، ان فورسز کے نتیجے میں تاریخ بنتی ہے. اس پر انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے. بہرحال حابیل کا جو کیریکٹر ہے ان میں سے یہ ہے کہ بھائی اور بھائی کے درمیان رشتے میں جن چیزوں کا پاس و لحاظ حابیل نے رکھا، نمبر 1 ہے کہ شریعت کی پابندی اس نے کی، شریعت سے سر منہ انحراف نہیں کیا. اس کی شریعت میں جو کچھ قانون تھا اس قانون کی اس نے پابندی کی، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی. نمبر 2 حابیل کا کیریکٹر یہ بتاتا ہے کہ بھائی اور بھائی کے معاملے میں کبھی بھی اگر اختلاف ہو جائے تو ماں باپ حکم ہوتے ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے. یہ اچھے بچوں کی علامت ہے. اور جو بچے نالائق ہوتے ہیں نہ وہ خدا کا مانتے ہیں نہ ماں باپ کا مانتے ہیں. حابیل نے والدین کی فرما برداری کی اور قربانی کو اس نے پیش کیا. تیسرا ہے کہ حابیل کا جو کیریکٹر ہے وہ متقی کا کیریکٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی اور اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی قربانی پیش کرتا ہے، پرہیزگاروں کی قربانی پیش کرتا ہے. تو تیسری صفات رشتہ بھائی اور بھائی کے درمیان رشتہ اخوت میں جو چیز کار فرما ایلیمنٹ عنصر ہے وہ یہ کہ تقوی کی بنیاد پر ڈیلنگ ہونی چاہیے، نفسانیت کی بنیاد پر خود اور ایگو کی بنیاد پر جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کے بجائے تقوی بنیاد ہو بھائی اور بھائی کے ڈیلنگ کرنے میں. نمبر 4 یہ ہے کہ نیت کی پاکی.
اس نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بھائی اور بھائی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو یہ بھی سازش کرتا ہے، وہ بھی سازش کرتا ہے، یہ بھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اس پر جملے کستا ہے، وہ بھی اس پر جملے کستا ہے، عموماً اس طرح سے ہوتا ہے۔ حابیل کا کیریکٹر یہ بتاتا ہے قرآن کہ نیت کی پاکی تھی اس میں، اور اس نے فرسٹ ڈے ہی سے وڈرا کیا اپنے آپ کو، پہلے ہی مرحلے سے، کہ وہ آگے بڑھ کر لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پانچواں کیریکٹر اس کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف، اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، رب عالمین سے میں ڈرتا ہوں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اپنے بھائی کے ساتھ کبھی ناروا سلوک نہیں کر سکتا، بد سلوکی کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ خدا سے ڈرنے والے ہمیشہ جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسانوں کے درمیان عدل اور توازن کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک اور کیریکٹر بھائی کا، دو تین آیتوں کے اندر معنی کی کتنی بڑی دنیا پوشیدہ ہے۔ اس بھائی کا ایک کیریکٹر حابیل کا یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ناصح ہے، خیر خواہ ہے اور داعی ہے، اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، پرسوز انداز سے وہ تبلیغ کرتا ہے۔ بھائی اور بھائی کے رشتے میں یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کے لیے اخلاقی جرأت چاہیے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو نصیحت کرے تو دوسرا بھائی فوراً پلٹ کر پوچھے گا کہ تم کون سے زمزم کے نہائے ہوئے ہو، تم کون سے پاک اور صاف ہو، تم کون سے صوفی سعد اللہ ہو، یہ کہاں پوچھا جاتا ہے؟ تو فوراً جو پلٹ کر جو جواب دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آدمی کے پاس اخلاقی جرأت اور کیریکٹر کی پاکی اگر ہو تو آگے بڑھ کر بھائیوں کی بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ حابیل کا کیریکٹر اسلام اور قرآن بتاتا ہے، اور اس کے کیریکٹر کے یہ بہت احسن پہلو ہیں: شریعت کی پابندی، والدین کی فرما برداری، تقوی، نیت کی پاکی، خوف خدا اور نصیحت اور دعوت اپنے بھائی کو، یہ پہلو۔ اس کے برعکس جو بھائی جس کا ذکر قرآن نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو کوئی بھی ظلم کے ساتھ قتل کرے گا تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا، اس لیے کہ قتل کا گناہ اس نے ایجاد کیا، دنیا میں پہلی مرتبہ اس نے قتل کیا تھا۔ اس کا جو کیریکٹر ہے وہ یہ کہ حسن پرست۔ بھائیوں میں یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ قابیل جو ہے حسن پرست تھا، قابیل والدین کا نافرمان تھا، باغی تھا، طاغی تھا، ریولٹ نیچر کا تھا۔ تیسرا اس کا یہ تھا کہ خدا کی ناراضگی سے واقفیت اسے ہو گئی، خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، یہ اسے واقفیت ہونے کے باوجود اس نے بھائی پر دست دراز